جی ناظرین، تو ابھی تک ہم تھے لاؤنج میں اور ہم نے طیب صاحب سے جو ہے وہ بات کی ان کی بچپن کے حوالے سے، جوانی کے حوالے سے. اب چونکہ وہ ایک سوشل بھی کام کرتے ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، سوشل لوگوں کی خدمات بھی کرتے ہیں، تو اب ہم ان سے آگے مزید سوشل ورکر کے حساب سے یا ان کی خدمات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے اور سنتے رہیے کہ طیب صاحب جو ہے وہ اپنی پروفیشنل کو یا اپنے سوشل ورک کو کس طریقے سے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. تو طیب صاحب، ایک شعر ہے کہ ہے وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. تو آپ کے ذہن میں کیا ایسا سوال تھا، کیا ایسی چیز تھی کہ الحمدللہ آج آپ انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے جنرل سیکریٹری، ایز اے جنرل سیکریٹری آپ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمات کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں لوگوں کے حالات کو، مسائل کو، کون سی ایسی چیز آپ کے ذہن میں تھی کہ آپ نے جو ہے اس حوالے سے کام شروع کیا؟ جی ماشاءاللہ، مجھے 5ویں جماعت 6ٹھی جماعت میں آپ یہ کہہ کے لے گئیں کہ علامہ اقبال کی نظم تھی ہمدردی. اس کے اشعار یہی تھے: ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں گا کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ. یہ کرتے 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 پوری نظم کے بعد آخری میں جو شعر ہے نا، وہ بھی لوگوں کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے. ہیں اس جہاں میں وہی لوگ اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. یہ بالکل یہ اسی طرح ہے جس طرح میں اکثر کہتا ہوں: ڈو گڈ ہیو گڈ. آپ کر بلا ہو بلا. اب دیکھیے، میری لائف میں بہت سارے کلائمیکس، بہت سارے ٹرنز آئے. میں نے اپنی جوانی اوبویسلی میمن کالونی فیڈرل بی ایریا میں گزاری، جہاں پر آپ کو بتاؤں اس علاقے میں 1964-65 میں لوگ آباد ہونا شروع ہوئے. اور سب سے پہلا مکان جو حسین آباد میں بنا، جان محمد پنجوانی صاحب کو میرے سگے ماموں تھے. ہم لوگ بہت دور دور سے لوگوں نے جمع کیا، اور حسین ابراہیم جنہوں نے اپنے نام پر یہ حسین آباد قائم کیا تھا، انہوں نے اس کی اوپننگ کی تھی. خیر، یہ تو گزر گیا جو گزر گیا. اس کے بعد جوانی میں جب میں نے قدم رکھا 1972 کی میٹریکولیشن کے بعد، میں نے اسی آرگنائزیشن کو جوائن کیا جس کے اسپیچ کمپٹیشن میں نے فرسٹ پوزیشن لی تھی 69 یا 70 میں، مجھے یاد پڑتا ہے. اور اس کے بعد میں نے جب اس کو جوائن کیا تو انہوں نے میرے میں بہت سی صلاحیتیں دیکھیں اور بہت سی دگس دیکھی کہ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے یہ بچہ، اس کو مختلف کمیٹیوں میں لیا جائے. میں نے کمیٹیاں کی جوائن کی، اسپورٹس کمیٹی، سروے کے. اور مزید بات، سروے کمیٹی میں مجھے جب کام دیا گیا تو میں نے جس دل جمی سے کیا 1973 یا 74 میں پورے حسین آباد میں ہماری برادری جو ہے، میں ایکچولی آئی بلانگ ٹو کھائی میمن کمیونٹی، تو مجھے 500 گھروں کا سروے کا ایک اسائنمنٹ دیا گیا. میری ٹیم تھی، میری کمیٹی تھی. یقین کریں نہ کریں، مجھے ایسا میرے ذہن پہ نقش ہو گیا کہ ہر گھر، صرف کوئی مجھے کہہ دیں فلاں پلاٹ نمبر ہے، میں ان کو بتا تھا کہ آپ کے گھر میں کتنے فیملی ممبرز ہیں، کتنے بزنس کر رہے ہیں، کتنے ایجوکیشن لے رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لوگ حیرت کرتے تھے کہ یار کیسے اس نے یاد کر لیا سب کچھ. اللہ نے یہ گاڈ گفٹڈ تھا، اللہ نے دیا ہوا تھا. خیر، اس کے بعد 1974 میں ہماری کھائی میمن اسٹوڈنٹس یونین جس کا سمجھ لیجیے اجرا 1970 میں ہی ہوا تھا. 1969-70 ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ اس میں ایجوکیٹڈ لوگوں کی آرگنائزیشنز بنی. اور ہماری برادری اتنی بیکورڈ تھی 1970 سے پہلے، آپ یقین کریں کہ اس میں 5ویں جماعت کے بعد لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے والدین بھیجتے ہی نہیں تھے. 5ویں جماعت کر لی بس بہت کر لیا. اب تمہیں چولہا جلانا ہے، تمہیں اپنے شوہر کا خیال کرنا ہے، تمہیں بچوں کا خیال کرنا ہے. نو وے، یہ نہیں ہے زندگی، یہ دنیا نہیں ہے. اور یقین کریں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی برادری میں یو ٹرن کب سے آیا، تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہماری جو ایجوکیٹڈ لوگوں کی جو تنظیم تھی، اس کا نام قائم میں یوتھ سروسز، جو 40-45 تک یوتھ رہتے ہیں لوگ، 25 سے لے کے یا 20 سے لے کے، انہوں نے کام کر دکھایا. اور جو کام انہوں نے کر کے دکھایا، کیا دکھایا؟ 1970 میں جیسے یہ اسپیچ کمپٹیشن، ایسے ہی انہوں نے ایوارڈ سیرمنیاں رکھیں اور کہا کہ جو بچی 5ویں کے بعد تعلیم حاصل کرے گے انہیں ہم ایوارڈ سے نوازیں گے، ان کو ایک گفٹ دیں گے، ان کو انعامات دیں گے. اس کے بعد جو بچیوں میں ایک انٹرسٹ پیدا ہوا تو بچیوں نے میٹرک صرف کمپلیٹ نہیں کیا، بلکہ اللہ گواہ 15-20 سال میں ہماری بچیاں وکیل بن گئی، ہماری بچیاں ڈاکٹر بننا شروع، ہماری بچیاں انجینئر بننا شروع، ہماری بچیاں اب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں بھائی. تو ایک انسینٹیو دینا پڑتا ہے، ایک موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہماری اس ایجوکیٹڈ آرگنائزیشنوں نے خاص کر لیڈیز پہ کنسنٹریٹ کیا، فوکس کیا، اور ان کو
اس میں تعلیم کے میدان میں ان کو آگے یعنی پروموٹ کیا، اور الحمدللہ یقین کریں جب بھی پروگرام ہوتے تھے دیواروں پہ ہر جگہ وہ کیا کہتے ہیں لگائے جاتے تھے بینرز، اطلب العلم من المہد الی لحد، ماں کی گود سے لے کے قبر تک آپ علم حاصل کرتے رہو. پھر وہ حدیث لگاتے تھے کہ ایک لڑکی پڑھی لکھی ہے وہ پورے خاندان پڑھے لکھے خاندان کو جنم دے سکتی. طیب صاحب، میں جو ہوں آپ سے تھوڑا سا اس بات کو ایگری نہیں کرتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج بھی ہماری اپنی کمیونٹی میں ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں سے بچیاں جو پڑھی لکھی ہیں، اور الحمدللہ بہت ٹیلنٹڈ بچی ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی ان کے ساتھ زیادتی ہے ان کے پیرنٹس کی طرف سے، ان کے سسرال والوں کی طرف سے. تو ان چیزوں کے لیے ہمیں کس طرح سے ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ ایک بچی ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو لے کر آئے، اس ملک کے حالات کو بدلے اپنی سوچ سے، اپنے ٹیلنٹ سے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ابھی بھی کنزرویٹیوزم ہے ہماری برادری میں. ہمارے جو بزرگ ہیں یا جو ابھی بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی اس خیال سے متفق نہیں کہ بچیوں کو ایڈوانس ایجوکیشن دی جائے. لیکن ہماری ایج کے جو ہم نے 72 یا 73 سے سٹارٹ لیا، ہماری ایج کے لوگ کافی حد تک سمجھ گئے. لیکن ہم سے جو سینئر ہیں نا، ہر برادری میں ہم سے سینئر ہیں، انہوں نے ابھی تک بچیوں پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ ایسا نہ کریں، ایسا کریں، ایسا نہ کریں، ایسا کریں. اصل مصیبت یہ ہے کہ ایک چاقو ڈاکٹر استعمال کرتا ہے آپریشن کے لیے، اور ایک چاقو گھر میں استعمال ہوتا ہے فروٹ کاٹنے کے لیے یا سبزی کاٹنے کے لیے یا کھانا بنانے کے لیے، اور ایک چاقو ڈاکو استعمال کرتا ہے کسی کا قتل کرنے کے لیے. اب ان تینوں کے استعمال مختلف جگہ پہ مختلف ہیں. ہمیں بچیوں کو یہی سمجھانا ہے کہ بیٹا آپ کی تعلیم کو کہاں استعمال کرنا ہے، آپ کے ٹیلنٹس کو کہاں استعمال کرنا ہے. دوسری بات میں تو ایک مشورہ دوں گا، اب چونکہ میں اس دور سے گزر چکا، میری بچیوں کی شادی ہو گئی، لیکن میں اب مشورہ دوں گا والدین کو کہ جب بھی کوئی رشتے ناتے آئیں وہ لڑکے والوں سے یہ ضرور اقرار کروائیں کہ بھائی بچی ہماری اتنی ٹیلنٹڈ ہے، اس کا پروفائل یہ ہے اور یہ جانتی ہے بچی. ایٹ لیسٹ اس کے ساتھ کوآپریٹ کر کے اس کو اس کے ٹیلنٹس کو اجاگر کرنے دیں، اور اگر مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو کرنے دیں، اور اس کو کسی میدان میں بھی کسی لیڈنگ پوزیشن میں جانا چاہتی ہے جانے دیں. آپ کے گھر کو بھی دیکھے گی، اپنے پروفیشن کو بھی دیکھے گی، اپنی تعلیم کو دیکھے گی، اور اپنی ساری دوسری ایکٹیویٹیز بھی کرتی رہیں گی. ان کو آپ فری ہینڈ دیں. لڑکے والوں سے کہا جائے للہ، کیونکہ بعض لڑکوں والے بھی، یہ بھی مجھے حیرت، یقین کریں یہ حیرت نہیں ہوگی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ میں نے جس طرح یا کسی اور نے بھی کوئی پرومس لیے بھی نا تو وہ لڑکے پھر نبھاتے نہیں ہیں. مصیبت یہ ہے. اس لیے اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے. پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے والدین ہیں، اس کے پیرنٹس ہیں. اب وہ لڑکا بیچارہ بڑھ جاتا ہے، وہ بیوی کی محبت اور ماں کی محبت کو بیلنس نہیں کر پاتا بیچارہ. وہ تو ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ 4 بیویاں کرو بشرطے کہ پرووائڈیڈ یو کین ڈو دا جسٹس. اب جسٹس کون کرے گا؟ ایک ہی بیوی اور ماں 2 خواتین گھر میں ہیں، وہ جسٹس نہیں کر پاتا. اس میں مسئلے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اور آج مجھے پتہ ہے تمام میمن برادری کی جماعتوں میں ڈیورس کے کیسز بہت ہو رہے ہیں. اور چونکہ ہم آہنگی لڑکے اور لڑکیوں میں نہیں ہو پا رہی، لڑکی ایجوکیٹڈ ہے تو لڑکا ڈل ہے، لڑکا ایجوکیٹڈ ہے لڑکی ڈل ہے. اور یقین کریں میرے دوستوں یاروں کو میں کہتا ہوں کہ بچی اگر 18-20 میں پہنچ جائے اس کو رخصت کرو، الوداع کرو، لیکن اس کے سسرال والوں کو بھی یہ سوجھ بوجھ دو کہ لڑکی کی جو ٹیلنٹس ہیں اس کا خیال کرے، اس کی ایجوکیشن کا خیال کرے، اس کے مستقبل کا خیال کرے، اس کو صرف روٹیاں پکانے پہ نہ لگا دیں. اور یقین کریں آپ دیکھیں نا، ہمارے ایک مثال قائم ہوئی نا کہ بے نظیر بھٹو کی طرح ایک پرائم منسٹر، ملک کی سربراہ، اس نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا، عورت تھی، لیکن یہ ٹیلنٹس کہاں سے آئے؟ ان کے والدین نے ان کو دیا. اسی طرح ہر والدین کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچیوں کو پروموٹ کرو ایجوکیشن کے لیے، ان کو تیار کرو. وہ آپ کے کام آ سکتی ہیں، بہت کام آ سکتی ہیں فیوچر میں. اور میں اس بارے میں میں فخر سے کہوں گا کہ میں نے نہ صرف بچیوں کو میں نے کہا کہ بھئی آپ فیوچر بنائیں، بلکہ میں تو کبھی کبھی بچیوں سے مشورے بھی کرتا ہوں کہ بیٹا اس طرح کیا جائے تو کیسے ہوگا، اس طرح کیا جائے. میں سب کا خیال کرتا ہوں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں،
سب کے پاس ان کے ذہن ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ ہمیں اچھے مشورے دیتے ہیں. طیب صاحب، آپ سے ایک اور سوال ہے کہ آپ انٹرنیشنل ویمن آرگنائزیشن کے ظاہر جنرل سیکریٹری ہیں، تو آپ کے ذمے کیا کیا کام ہیں لوگوں کے جو آپ پرفارم کرتے ہیں یا آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں؟ ماشاء اللہ آپ نے آئی ایم او پہ اسٹریٹ اوے آئی ایم او پر پہنچ گئی ہیں. میں آئی ایم او سے پہلے تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں کہ 1974 سے 78 ہماری میمن اسٹوڈنٹس یونین تھی، اس کا میں جنرل سیکرٹری رہا. 1980 سے 82 ہماری یوتھ سروس کا جنرل سیکرٹری رہا. 1978 سے 79 میں حسین آباد ویلفیئر کا میں جنرل سیکرٹری رہا. میری لائف میں جنرل سیکرٹری ہے. ایون اسکول میں بھی ہماری بزم ادب تھی لٹریری سوسائٹی، اس کا بھی میں سیکرٹری تھا اور وال پیپر نکالتا تھا، ایوری ویک نیوز لیٹر کی طرح تھا. اسی طرح سعودی عرب میں 40 سال تک میمن جماعت نہیں بن سکی تھی. میں آپ کو بتا دوں میں سعودی عرب بھی 1983 میں کیسے پہنچا. 1980-81 میں جنرل سیکرٹری ہماری یوتھ سروسز کا تھا. اس میں ہم لوگوں نے 6 ماہ کے کورسز کرائے جو فری میں کیے جاتے تھے، بچوں کو کرواتے تھے، ایئر کنڈیشن ویلڈر یہ وہ. ہمارے ہاں ایک ماشاءاللہ کام کرنے والی خاتون تھیں، آیا تھی ماسی تھیں، ان کے بیٹے نے بھی کورس کر لیا، 6 ماہ کا کورس کمپلیٹ کیا، اس کو آفر ہو گئی سعودی عرب کے لیے. وہ بیچاری پریشان تھی. اس کی میں آؤٹ آف وے جو ہیلپ کر سکتا تھا میں نے ہیلپ کی، کروائی لوگوں سے، اور وہ بچہ سعودی عرب پہنچ گیا. جب پہنچ گیا اس نے ماں کو 2 مہینے کے بعد لکھا کہ ماں آپ شکریہ ادا کر دیجئے طیب مسانی صاحب کا جنہوں نے ہمارے ہیلپ کی اور کروائی، اور میں اب آپ کو ہر مہینے 10,000 روپے بھیجا کروں گا. آپ 300 روپے کی 200 روپے کی ساری نوکریاں چھوڑ دیں، نہ جھاڑو پونچھے کریں گی نہ برتن مانجیں گی، آپ آرام کریں، میں صحیح جگہ پہنچ گیا ہوں. تو وہ بیچاری جو خاتون ہمارے یہاں جھاڑو پونچھے کرتی تھی میرے گھر آئیں اور دامن پھیلا پھیلا کر دعائیں کی. دیکھیے اس کو کہتے ہیں ڈو گڈ ہیو گڈ. دامن پھیلا پھیلا میری والدہ کے سامنے. میری والدہ کہتی کہ میں ماں ہوں تیرے لیے دعا کر سکتی ہوں، یہ کون خاتون آئی. اس بیچاری بڑھیا نے اتنی دعائیں کی کہ اللہ تجھے سعودی عرب لے جائے. میں دعا کرتی ہوں میرا بیٹا وہاں پہنچ گیا، ہر مہینے 10,000 12,000 روپے مجھے بھیجے گا. اب میں کوئی کام نہیں کروں گی، نوکری بھی چھوڑتی ہوں اور مٹھائی بیچاری لے کر آئی. اس کے کچھ عرصے بعد آئی واز ان سعودی عربیہ. یہ ہے بھلائی کا کام، یہ انسپائرنگ ہے میرے لیے. وہاں جانے کے بعد میں کوئی سوشل آرگنائزیشن نہیں تھی، لیکن میں لوگوں کو ایئرپورٹ سے گھر لانا، کھانا کھلانا، مکہ لے جانا، عمرے پہ حاضری دینا، مدینے میں ہوٹلیں بک کرانا، یعنی سوشل ورک میرا چلتا رہا. کسی کو پیسے کی شارٹیج ہو، کسی کا جیب کٹ گیا، کسی کا کیا ہوا، میں سب کی. ہماری برادری میں میرا خیال ہے کہ میجورٹی مجھے جانتی ہے. میں نے 36 سال اپنی زندگی کے سعودی عرب میں گزارے، اور وہاں 2008 میں 60 آدمی جمع ہوئے میمن قوم کے، نوٹ ہماری برادری کا، تمام برادری کے، پوربندر، جیت پور، دھوراجی، ویراویل، ونتلی، اکھائی، سب جمع ہوئے اور انہوں نے ایک آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالی. اس میں نام بھی میں نے پروپوز کیا، ماسا، میمن ایسوسیشن سعودی عربیہ. میں نے کہا یہ میمنوں کا ٹچ ہے ماسا اور ماسی والا، تو ماسا لکس گڈ، تو پوری دنیا میں ماسا کا نام ہو گیا. میں 12 سال سے اس کا سیکرٹری جنرل رہا ہوں، 12 سال سے ہوں، اور میں نے جو کام کیے اور جو کام صرف باتیں کرنے والے ان کو میں نے کارنر کیا. میں نے کہا باتیں کرو، شرط یہ ہے کہ جتنے وزنی باتیں کرتے ہو اتنے وزنی کام بھی کرو. صرف باتیں کرو گے ہماری جماعت میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم نے باتوں کرنے والوں کو کم باتوں کا کہا اور کام زیادہ کرنے یہ ہوا. تو ہم 12 سال میں ہم نے جو کام کیا پوری دنیا میں ماسا سے دنیا واقف ہو گئی کہ ماسا ہے کیا چیز. وہاں ہم نے جو کام کیے جو کوئی کر نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ مجھے ایجنسی کے لوگ بھی، انٹیلی ایجنسی کے لوگوں نے بھی مجھے بلا لیا کہ جہاں 800 700 800 900 جہاں آپ 4-6 آدمی جمع ہو کر جس ملک میں آپ کوئی اجتماع نہیں کر سکتے تھے، وہاں میں 500 600 کا اجتماع کیا ہوٹلوں میں، لیڈیز الگ جینٹس الگ. اور مجھ سے سوالات کی تو میں نے کہا ہم قبیلہ المیمنی کے لوگ ہیں، ہم سال میں ایک دفعہ جمع ہوتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. اگر اس میں آپ لوگوں کو برا لگتا ہے ہم آئندہ نہیں کریں گے. وہ ہنس پڑے گا تو نہیں بس بس، کیونکہ وہاں سعودی بھی بہت ہیں المیمنی کے نام سے متعارف کیے گئے ہیں، بڑی بڑی پوزیشنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس زمانے کے آج سے 100 سال پہلے جو میمن گئے ہوئے انڈیا سے، وہ لوگ المیمنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. تو میں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور میں نے ان کو بتایا، اور یہ فیکٹ بھی ہے، فائدہ نہیں اٹھایا، فیکٹ بھی ہے کہ میمن جتنے وہاں ہیں وہ المیمنی ہو گئے. تو ان کی بچیاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، بڑی بڑی پوزیشنوں میں، اور سعودی سٹیزن ہیں. خیر، تو یہاں ماشاءاللہ سعودی عرب میں ایک نام ہو گیا کہ جہاں 40-50 سال سے ہر 3 مہینے پہ جماعت ٹوٹ جاتی تھی، اس کو میں نے 12 سال سے کنسسٹنسی کے ساتھ چلوایا. اس کے بعد میں آج سے ٹھیک 3 سال پہلے مجھے اسٹیبلش ہوئی، مجھے دبئی سے کال آئی، کہا بھائی آپ کو ہم جنرل سیکرٹری بنا. میں نے کہا میں جنرل سیکرٹری نہیں بنوں گا، میں آلریڈی ماسا پہ دھیان دے رہا ہوں. یہاں عمرے پہ حج پہ پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، میں اس پہ پورے دل و جان سے میں ان کی خدمت کر رہا ہوں اور کام کر رہا ہوں.
اللہ مجھے کوئی نہ کوئی راستہ کہتا ہے نہیں صاحب آپ کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, مجھے فی الحال آپ DGS بنا دیں, ڈپٹی جنرل سیکرٹری بنا دیں. آپ کے جنرل سیکرٹری انہوں نے پھر ساؤتھ افریقہ سے لیا ابو بھائی ہمدانی کو. میں نے کہا میں ان کو سپورٹ کروں گا, سمجھاؤں گا کس طرح سے آرگنائزیشن چلانی ہے. اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد پھر AGM ہوئی دبئی میں ہماری, وہاں ریزولوشن پاس ہوا کہ اب سیکرٹری جنرل طیب موسانی صاحب ہونے چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, نو پرابلم, اب میں مینٹلی تیار ہوں. وہاں میں نے ایسا تناور درخت سعودی عرب میں بنا دیا ہے کہ اس کا فروٹ بھی غریبوں کو, ضرورت مندوں کو مل رہا ہے, اور اس کی چھاؤں بھی غریبوں کو دی جا رہی ہے, وہ چھاؤں میں بیٹھ رہے ہیں. اس لحاظ سے ہم لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کے ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. وہاں ہم لوگ ایگزٹ پہ جانے جو ٹکٹ نہیں دے سکتے ان کو ٹکٹ دیتے ہیں. ابھی 500 فیملیوں کو راشن منتھلی ہم نے بانٹا. اس کے علاوہ کئی لوگوں کو ہم لوگ مدد کرتے ہیں خاموشی سے, میڈیکل ہم کرتے ہیں اسسٹنس, اسکول کی فیسیں بھرتے ہیں. کیش کسی کو نہیں دیا, یاد رکھیے گا, ہم نے کیش کسی کو بھی نہیں دیا. اسکول میں گئے, اس کا کمپیوٹر نمبر لیا, اس کی فیسیں بھرائے, نہیں بھر سکتے ہم بھرائے. میڈیکل کا مسئلہ ہے, ہمیں بتائیے کس ہاسپٹل میں آپ کی فیملی میں آپ نہیں بھر سکتے, کتنے 5-6 ہزار, ہم خود جائیں گے ہاسپٹل, ہم دے آئے پیسے. کوئی ایگزٹ پہ گیا, کسی کا ایک کام ہے رینیول پیسے نہیں ہے, 10,000 ریال کیا کریں, کیونکہ ایک آدمی کماتا ہے 10 کھاتے ہیں ہمارے ملک میں. ہم جیسے فان سب نہیں ہیں, زیادہ لیبر سب کا ہے, ایک کماتا ہے 10 کھاتا ہے. ہم نے کہا اس کی نوکری چلی جائے گی, بہتر ہے اس کی کامے کا خرچہ ہم کروا دیتے ہیں. کسی مخیر کو پکڑ کے, اسی طرح پکڑ کے لوگوں سے لے کے ہم نے ماشاء اللہ, وہاں مجھے وہاں کے سعودی اردو ریڈیو سروس نے میرا انٹرویو کیا تھا, اخباروں بھرے پڑے تھے ہماری کوریج سے. اور آنیسٹلی میرے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ ہم نے جو کووڈ-19 کے دوران کام کیا, 500 فیملیوں کو ہم نے منتھلی سے راشن دیا اور ایگزٹ پہ ٹکٹیں دیں. تو ہمیں منسٹری فارن افیئرس پاکستان, شاہ محمود قریشی, اس کے سگنیچر سے ہمیں اپریسیشن سرٹیفکیٹ اینڈ ایوارڈ بھیجا گیا کہ میمن ویلفیئر سوسائٹی جو سعودی عرب میں کام کر رہی ہے, وہ سعودی عرب میں آج تک کسی نے نہیں کیا. یہ ہمیں ایوارڈ ملا. اس کے بعد میں نے ٹھیک ہے, پھر IMO کو مجھے انہوں نے ریزولوشن پاس کر کے جنرل سیکرٹری بنایا. ٹھیک ہے, موسٹ ویلکم. میں نے جب سے آج 2 سال سے جنرل سیکرٹری کا رول پلے کر رہا ہوں. 14 ہمارے چیپٹر ہیں. IMO کا الحمدللہ کنسٹیٹیوشن میں بنانے میں میرا کردار بہت بڑا رہا ہے. پوری دنیا کے میمنوں کو 3.6 ملین ہیں پوری دنیا میں. میں نے یہ کہا کہ 36 لاکھ میمنوں کو ایک جگہ ہمیں لانا ہے. دیکھیے, ایک ورلڈ میمن آرگنائزیشن بھی ہے, لیکن وہ پیورلی چیریٹی بیس ہے. ہر سال رمضانوں میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے جمع کرتی ہے اور لوگوں کو بانٹتی ہے. دیکھیے, چیریٹی جمع کرنا اور بانٹنا از ناٹ اے بگ ٹاسک اور بگ جاب. میں تو اللہ گواہ, میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی میرے سامنے بیٹھے اسے بتاتا ہوں کہ کس کنسیپٹ کے تحت IMO آئی ہے. IMO 1938 میں اسٹیبلش ہوئی. ان کا جو ہمارے ابھی فاؤنڈر ہیں, ایگزسٹنگ فاؤنڈر عبداللہ گڈا والا, جانو حسن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے والد محترم تھے اس میں ایکٹیو, ان کے دادا ایکٹیو تھے, اور انہوں نے یہ 1938 میں بنائی تھی, جس میں 11 سرکردہ بڑے بڑے لوگ تھے. اور ہماری خوش نصیبی کہ ایک شخص اس میں پاکستان آیا ہے, سر حاجی عبداللہ ہارون, اپنے نام سنا ہوگا. حاجی عبداللہ ہارون کالج ہے, اسکول ہے, وہاں ان کی قبر بھی ہے. اور میں پراؤڈلی کہتا ہوں 1938 کی IMO کی گواہی وہی دیں گے جو دنیا سے بھلے چلے گئے, لیکن ان کی چیزیں بتائیں گے, ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں. اس کے بعد ریوائول اس کا ہوا 2017 اپریل میں ہم نے اس کو ریوائو کیا. ان کے پوتے ہیں عبداللہ گڈا والا, ماشاء اللہ بہت محنتی انسان ہے اور 40s میں, ینگ ایج ہیں, لیکن انہوں نے کہا طیب بھائی آپ نے جس طرح ماسا کو اسٹیبلش کیا ہے, اس طرح مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. تو الحمدللہ ہم فاؤنڈنگ ممبر 5 تھے, جس میں عاصم مجید بھائی بھی ہمارے یہاں کے ہیں پاکستان کے, اور اس طرح کے کئی ہمارے 5, 6, 7 فاؤنڈنگ ممبر ہیں. اس کے بعد کنسٹیٹیوشن بنایا, رجسٹر کروایا. یہ اپنے نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن کہہ سکتے ہیں آپ, ان دا سینس کہ ہمیں ایونٹ کی اجازت ہے, ایگزیبیشن کی اجازت ہے, ایکسپو کی اجازت ہے. اس کے تحت ہم نے لائسنس لیا ہوا ہے. اور پوری دنیا میں چیریٹی کا 1 ریال, 1 روپیہ, 1 درہم, 1 ڈالر ہم نہیں لیتے. یہ پیورلی سروسز بیسڈ ہے. ہمارا کنسیپٹ بہت چھوٹا سا ہے. کیا ہے, ہم سروسز بیسڈ آرگنائزیشن ہیں, ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ہم جو بھی ایونٹ کرتے ہیں ہم اسپانسر کرواتے ہیں, ظاہر وہ صاف منی ہے, اور اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو وی کنٹریبیوٹ فرام آور پاکٹ. ہم کسی سے چیریٹی لینے میں کیا ہوگا, جس نے آپ کو 10 روپے دیے, جس نے آپ کو 10 لاکھ دیے, دونوں حق رکھیں گے آپ سے سوال کرنے کا, اور آپ جواب دینے کا آپ بھی حق رکھیں گے کہ کہاں یوز کیا, کہاں کنزم کیا, وہ کنزمپشن بھی بتانی پڑے گی. الحمدللہ ہم اس چیریٹی سے دور ہیں. ہاں البتہ
کوئی ملٹیپل میرجز آ جاتی ہیں 10-20, تو اس کے لیے بھی ہم اسپانسر تلاش کر لیتے ہیں. ایک بچی کی شادی آپ کے ذمہ آپ کرواؤ گے, اتنا خرچہ ٹوٹل ہوگا, ایک بچی کی, یہ چیریٹی جمع نہیں کرے, ڈائریکٹ الحمدللہ. تو اس طرح سے ہمارے دیکھیے کیریئر گائیڈنس ہو رہی ہے. ہمارے بچوں کو ہم سمپوزیم سیمینار کر کے بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کے فیوچر کس طرح آپ کو بنانا ہے. ہمارے یہاں امپلائمنٹ بیورو بھی ہے, جس میں ہمارے ینگ میمن گلوبل ونگ کے جو پریسیڈنٹ ہیں فرحان پردیسی صاحب, انہوں نے اپنی آفس ڈیڈیکیٹ کر دی اس کام کے لیے. ایوری سیٹرڈے وہ انٹرویو کرتے ہیں نوجوانوں کے, لڑکے لڑکیوں کے. میں خود جا چکا ہوں پرسنلی, 4 ایکسپرٹ بٹھائے ہیں, اس سب سے ڈیٹا لیتے ہیں, سی ویز لیتے ہیں, پروفائل لیتے ہیں, اور اب تک 300-400-500 آدمی کو جاب دلا چکے ہیں. ایک آدمی کا اگر اس نے جاب مل گئی تو پورے گھر کا چولہا جل گیا نا. تو یہ کام بھی ہو رہا ہے, اس میں ہم کسی سے کوئی چارج نہیں کر رہے. وہ اپنی آفس دے رہا ہے, وہ اپنا ٹائم دے رہا ہے, وہ اپنا ہیلتھ دے رہا ہے. تو اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں فزیکلی, مینٹلی, فائنینشلی, یہ 3 چیزیں میرے سامنے بہت اہم ہیں. کوئی فزیکلی جو ہے وہ سوشل ورکر ہیں, لیبر ہیں, جو ورک کرتے ہیں ہارڈ ورک, وہ فزیکلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. مینٹلی ایسے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں ہمیں ایڈوائس کرتے ہیں, سجیشن دیتے ہیں, یہ کرو وہ کرو, وہ مینٹلی کنٹریبیوشن ہے. اور فائنینشلی وہ جو مخیر حضرات ہیں, فلنتھروپسٹ ہیں, ان لوگوں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو یہ تینوں سیگمنٹ میں جو بھی ایک سیگمنٹ میں بھی کوئی حصہ لیتا ہے نا, ہی از اے سوشل ورکر ان مائی آئی سائٹ, میری ویژن میں. تو الحمدللہ آئی ایم او کا کام ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے, خوش اسلوبی سے چل رہا ہے. پوری دنیا میں ہم پروگرام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان قریب ہم نے جرنلسٹوں کا کنونشن بھی بلایا ہوا ہے انشاءاللہ. اور اسی مہینے میں اللہ نے چاہا ہم تمام جرنلسٹوں کو, پاکستانی پوری دنیا کے جرنلسٹوں کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لائیں گے, اللہ نے چاہا انشاءاللہ. طیب صاحب, آپ جو کام کر رہے ہیں لوگوں کی فلاحی کے لیے, ان کی خدمات کے لیے, تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے بھی بہت سی رسپانسبلٹیز ہیں, لوگوں کے مسائل حل کرنا, ایجوکیشن کے حوالے سے, ان کی ہیلتھ کے حوالے سے, ان کے چولہا جلے اس حوالے سے, ان کی روزی روزگار کے حوالے سے. تو آپ کو کوئی شکوہ یا شکایت ہمارے سیاستدانوں سے؟ جی, آپ کا سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے موجودہ دور کے حوالے سے. سیاست اور سیاستدان 2 چیزیں ہیں. سیاست تو دیکھا جائے تو اس کو ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ہونا چاہیے. سیاست اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی دیکھی جائے, حضرت عمر, سیدنا حضرت عمر فاروق کے دور کی دیکھی جائے, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو بہت ساری اصلاحات اور ریفارمس ہوئیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج کا جو کنسیپٹ ہے سیاست کا یا سیاستدان کا, وہ صرف کذاب, جس کے معنی جھوٹا. یعنی دے ڈو ناٹ پریکٹس واٹ دے پریچ, جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. مصیبت یہ ہے کہ اپنے پر آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ تو بات ہی نہیں ہوئی. کسی پہ آئی تو اس پہ برس پڑتے ہیں. اور آنیسٹلی اسپیکنگ اپنی طرف کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اپنا گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, اس پہ نگاہ نہیں دوڑاتے, دوسروں کے گھروں پہ نگاہ ڈالتے ہیں. سیاستدانوں کا یہی حال ہے, اور میرا خیال ہے وہ ساری سیاست ان کے جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی. اور میں نے 5ویں جماعت کا ایک شعر جو مجھے ذہن میں آ رہا ہے, یہ رٹا لگایا ہوا ہے. اب اس وقت ہم نونہال اور اخبار جہاں کے چلڈرن سیکشن اور پتہ نہیں بچوں کی دنیا, یہ ساری چیزیں ہم پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اس میں ایک شعر میرے ذہن میں ابھی تک کندہ ہے, وہ تھا, وہ اپنوں کو سمجھتے ہیں فرشتوں سے بلند, وہ اپنوں کو سمجھتے ہیں فرشتوں سے بلند, جنہیں کسی فریب کا موقع نہیں ملا. یہ بتا دوں آپ کو کہ اس دنیا میں یہی ہو رہا ہے. میں کتنا بھی پارسا ہوں, میں کتنا بھی اخلاق مجسم حسنہ ہوں, میں کتنا بھی اخلاق میں پتہ نہیں کیا کیا ہوں, لیکن جب میرے ہاتھ میں سیٹ آتی ہے, میرے ہاتھ میں پاور آتا ہے, میرے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے, میرے ہاتھ میں ساری چیزیں آتی ہیں, تو میں فرعون سے بھی آگے بڑھ جاتا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بتا دوں آپ کو. اور شیطان سے نیچے درجے پہ چلا جاتا ہوں. شیطان بھی ہنستا ہے کہ میرا بھی باپ آ گیا ہے. اسی لیے آنیسٹلی اسپیکنگ میں یہ شعر جو ہے نا, ہر وقت وہاں پر میں یہ گنگناتا تو نہیں ہوں, لیکن یہ پھر بلنٹلی بولڈلی بول دیتا ہوں جہاں 2-4 سیاستدان بیٹھے ہوتے ہیں. اس شعر کو میں نے, یقین کریں, اس شعر کو بھی میں نے گٹھڑی سے باندھا ہوا ہے میرا. اسی طرح کچھ لوگ پیسوں کے دم بھرتے ہیں. دیکھیے, کلاس اللہ نے پیدا کیا ہے, غریب بھی امیر بھی, اور اللہ نے کہا ہے کہ آپ شکر ادا کریں میرا. اب شکر کس طرح سے ادا کریں گے؟ دیکھیے, ایک پیدل چلنے والے کو دیکھ کے سائیکل پہ چلنے والا شکر ادا کریں گے, میرے پاس سائیکل ہے,
ٹھیک ہے. ایک سائیکل پہ چلنے والا, کوئی گاڑی میں چلنے والا ادا کرے کہ سائیکل پہ نہیں ہوں میں گاڑی میں ہوں. گاڑی پہ چلنے والا, کوئی بڑی رولس روائس گاڑی میں چلنے والا ہے, شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اس گاڑی سے اچھی گاڑی دی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر نیچے والے کو دیکھ کے آپ شکر, آپ جب گردن گھماتے ہو, الحمدللہ اس دور میں کہوں گا میمن تو ہیں ہی نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں ویل آف ہیں, بلکہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں گردن گھما کے دیکھیں تو وہ ہزاروں لاکھوں سے نہیں کروڑوں سے بہتر ہیں, لیکن ناشکرے ہیں. بلکہ شاید میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کٹ کروں گی کہ میں یہ سمجھتی ہوں, جہاں تک میرا اپنا اوپینین ہے یا میری اپنی سوچ ہے, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندے کو دے کر بھی آزما رہا ہے اور لے کے بھی آزما رہا ہے. دے کے اس طرح آزما رہا ہے کہ وہ حقوق العباد بہت بڑی چیز ہے, کہ میرا بندہ جب میں اپنے بندے کو دے رہا ہوں تو وہ میرے بندوں کو حقوق العباد کس طرح سے پورا کر رہا ہے, اور جب میں اس کے پاس سے چھین رہا ہوں تو وہ میرا کس طرح شکر ادا کر رہا ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ آزمائش دونوں صورتوں میں ہے, اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں میں ہمیں آزما رہا ہے, دے کر بھی اور لے کر بھی. تو انسانیت کا جو درجہ ہے نا وہ بہت بڑا درجہ ہے, اور جس نے یہ بات سمجھ لی نا اس نے اپنی آخرت سنوار لی, اور جو نہیں سمجھا میں سمجھتی ہوں کہ اس کا اس دنیا میں شاید وجود ہی بیکار ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے ہمارے عبدالستار ایدھی مولانا جو چلے گئے, جن کو پاکستان میں واحد شخص ہے جس کو تینوں ہمارے فوجوں کے ہیڈ نے سربراہ نے سلامی پیش کی بیفور بریل, ان کو دفنانے سے پہلے تمام نے توپوں کی سلامی دی. دنیا میں ان کا نام تھا, اور الحمدللہ پچھلے سال مجھے 2019 میں وہ ایدھی ایوارڈ بھی دیا گیا سعودی عرب میں مجھے, اور اس سے پچھلے سال مجھے آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن نے انڈیا بلا کر مجھے ایوارڈ دیا اچھے کام کرنے پہ. لیکن بات وہی آتی ہے کہ عبدالستار ایدھی پڑھا لکھا نہیں تھا, لیکن اس کے اقوال دیکھیے, اس کی باتیں دیکھیے, میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھوں سے بڑھ کر ہیں. وہ کہتا ہے میں کسی ریلیجن کو نہیں مانتا, میں صرف انسانیت کو مانتا ہوں, انسانیت کو جانتا ہوں, میرا مذہب وہی ہے. لیکن ہم لوگ اس میں پڑ گئے, یہ کرسچن, یہ ہندو, یہ عیسائی, اس کو لفٹ نہیں کرنا, اس کو لفٹ نہ کرنا, یہ غریب ہے, یہ امیر ہے. میرے بھائی, جہاں امیر بیٹھے اگر دم بھرتے ہیں اپنی دولت کا, تو وہاں اس کے لیے بھی میرے پاس ایک شعر ہے, سنیے. میں جب وہ شعر کہتا ہوں وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں ان لوگوں کو جو اپنی دولت گھمنڈ میں ہے, میں اکثر کہتا ہوں ان کو, اتنی سی گزارش ہے میری اہل نظر سے, انسان کو خریدا نہ کریں لال و گوہر سے. آج کل یہی ہو رہا ہے, جس کے پاس دولت ہے وہی سب کچھ ہے. سعودی عرب میں انیق احمد صاحب کو میں یاد کروں گا, ماشاءاللہ اسکالر تو میں نہیں کہوں گا, لیکن جیو پہ ایک پروگرام الف کیا کرتے تھے, ریلیجیس بڑے بڑے اسکالروں کو بٹھاتے تھے ڈیبیٹ کر. وہ ہمارے 3 دفعہ سعودی عرب آ چکے ہیں, اور مجھے ہی نوز می ویری ویل. انہوں نے جب اسپیچ کی تو مجھے بہت فیل ہوا کہ پاکستان کا ریئیکشن ایک ہی جملے میں انہوں نے دیا, کہتے ہیں پاکستان کی ابھی پوزیشن یہ ہے, کیسا نبی کیسا خدا, پیسا نبی پیسا خدا. کین یو امیجن؟ میں ہل گیا تھا اس وقت, اور پروگرام کے بعد بھی مجھ سے ملا کہ ایسا ریئیکشن آپ نے کیوں دیا. کہتے ہیں وہاں ہر قدم پہ پیسے ہی بولتے ہیں, غریب آدمی کا کام نہیں ہے. تو کیا غریب انسان نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس دل نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس جگر نہیں ہے؟ کیا اس کا خاندان نہیں ہے؟ اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ سب کچھ ہے اس کے پاس. جی ناظرین, ابھی ہم جو ہے وہ طیب صاحب کے آفس میں بیٹھ کے ان کے پروفیشنل یا ان کے جو سوشل ورکس ہیں اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. کافی اچھی گفتگو رہی ہماری. تو اب ہم دوبارہ ایک سوال طیب صاحب کی طرف جا کر کرتے ہیں ان سے. جی تو طیب صاحب, مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ اپنے فارغ اوقات میں کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یا کوئی ایسا, ظاہر ہے میوزک کا شوق, غزلوں کا شوق, گانوں کا شوق, کوئی شاعری, کوئی پوئٹری, تو لائک کہ آپ اس کو ہمارے ناظرین کو بتائیے اس حوالے سے. ماشاءاللہ آپ پرسنل, میرا آپ کہہ رہے ہیں کہ فارغ اوقات میں میرے گھر والے پریشان ہوتے ہیں جب میرے پاس ٹیلی فون کا تانتا بندہ ہوا ہوتا ہے. میں جہاں بھی سفر پہ جاؤں, کینیڈا جاؤں, دبئی جاؤں, پاکستان آؤں, سعودی عرب میں رہوں, میری بیگم کو سب سے بڑی شکایت یہی ہے کہ میں ہر وقت ٹیلی فون پہ ہی رہتا ہوں. مجھے اتنی کالیں آتی ہیں, ابھی میں کراچی آیا ہوں لیٹ سے, تو یقین کریں مجھے ڈیلی گروپوں سے نمبر نکال کے لوگ کال کر رہے ہیں, سر آپ ہماری ہیلپ کر دیجیے, سر ہمارا یہ کام کر دیجیے. میں حاضر ہوں. اور کووڈ میں جب یہاں میں پھنس گیا تھا لاک ڈاؤن میں 3 مہینے, تو لوگوں نے گروپ سے نکالا, بھائی ہمیں کھانا نہیں پہنچا, ہمیں فوڈ نہیں پہنچا. میں نے کہا آپ کون سی جماعت سے؟ کہتا حلائی میمن. اوکے, میں نے فیڈریشن کو فون کیا, حنیف موٹانی صاحب کو, بھائی فلاں جگہ پہ آپ پہنچاؤ, پہنچا دیا. کسی کا جیت پور جماعت سے تعلق ہے, ہمارے پاس ابھی تک راشن نہیں آیا,
میں نے کھٹ آصف مجید کو فون کیا. میں نے کہا آصف بھائی یہ ایڈریس ہے, یہ کانٹیکٹ ہے, وہ بیچارے سمدھیوں والے ہیں, وہ لائنوں میں نہیں لگنا چاہتے, آپ پلیز ان کو 2 بوریاں کھانا پہنچا, یعنی کھانا نہیں, را مٹیریل پورا فوڈ 1 مہینے بھر کا راشن پہنچا دیا. اسی طرح میں نے اس طرح کام کیا, اور میری فیملی پریشان ہوتی کہ اتنے فون آتے کہاں سے. میں نے کہا اللہ میاں کروا رہا ہے. اگر میرا یہ کہنا اور ہے کہ آدھا چھٹانگ بھی نہیں ہے, 100 گرام بھی ہماری زبان نہیں ہے. اگر یہ 100 گرام زبان چلانے سے کسی کا کروڑوں کا بھلا ہو جاتا ہے, کروڑوں کا بھلا, یعنی روپوں کی بات نہیں کر رہا, بھلائی کے تحت سے میں ہائی لیول کا بھلا ہو جاتا ہے, تو ہمارا کیا جاتا ہے, ہماری زندگی سے میں گزری ہے کہ ذرا سی بات کر دو, بھلا ہو گیا تو ختم. اینڈ واٹ اباؤٹ موسیقی یا پوئٹری یا غزل؟ میوزک تو میرے ساتھ میرا ایک دوست ہے عبدالغفار مامدانی, جو ہماری جماعت کا جوائنٹ سیکریٹری بھی ہے اور وائس پریسیڈنٹ یوتھ سروسز کا رہا ہے. وہ اکثر مجھے فلموں میں لے جاتا تھا. تو یقین کریں ابھی میرے بچوں کو بھی یہی پتہ چل گیا ہے کہ فلم اسٹارٹ ہوتی ہے 5, 10, 15 منٹ کے بعد میں سو جاتا ہوں. یقین کریں مجھے وہی سونے کا صحیح موقع فراہم ہوتا ہے وہاں. اور جب آخری میں ہنگامے شروع ہوتے ہیں جس میں ولن پٹ رہا ہوتا ہے, میری آنکھ کھلتی ہے. میں نے کہا شروع میں نے بتا دیا تھا کہ یہ کہانی ہوگی بچہ لوگوں, آپ نے دیکھ لیا وہی کہانی ہے, میں اٹھ گیا ہوں, اسٹوری پتہ چل گئی. میں نے آج تک زندگی میں مکمل فلم کوئی نہیں دیکھی. گانوں کی بات ہے, پرانے گانے مجھے یاد ہیں, ان گانوں کو میں نے یہ رکھا ہوا یاد جس میں میسیجز, جس میں واقعی میسیجز ہوتا تھا. یعنی یقین کریں کہ آپ ان گانوں کو آرام سے, نور جہاں کے گانے پرانے لگائیے, ہندوستان کے پرانے گانے لگائیے, رفیع کے اور اس کے لوگوں کے, یقین کہ احمد رشدی بھی ہمارے یہاں ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, ان کے گانے آپ پرانے سنیے. جیسے تو کوئی گانے کا بول. بھولی ہوئی داستاں گزرا ہوا خیال ہوں میں, جو کسی کے بھولی ہوئی داستاں گزرا ہوا خیال ہوں میں, جو کسی کے کام نہ, جو کسی کی سمجھ نہ آ سکے وہ ایسا سوال ہوں میں. آپ یقین کریں اس قسم کے جس میں میسیجز ہوتے تھے نا, ان میسیجز والے سانگس کو میں پسند کرتا تھا. باقی ناٹ ایٹ آل. جیسے وہ تھا گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ, حافظ خدا تمہارا. میں آپ کو بتاؤں, اس میں مجھے ایک ریشمہ ہمارے ایک مشہور گزری ہے ماشاءاللہ, وہ فوک سانگس میں مشہور تھیں. انہوں نے جو ایک گانا میں نے کئی جگہ گنگنایا بھی ہے, یہ اکثر ہے نا, اکثر شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے گزری ہوئی دلچسپیاں, بیتے ہوئے دن عیش کے بنتے ہیں شمع زندگی اور ڈالتے ہیں روشنی میرے دل صد چاک پر اکثر شب تنہائی میں. یہ ریشمہ نے جو گایا تھا, اس لیے 3 دفعہ میں نے سنا اور یاد ہو گیا. جی, تو ناظرین ہم نے طیب موسانی صاحب سے ان کی لائف کے بارے میں, ان کی سوشل ورکس کے بارے میں, ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں, ان کے پروفیشنل کے حوالے سے, لوگوں کی خدمات کے حوالے سے بہت سی باتیں کیں. اور اگر اپنی بات کروں تو بہت اچھے ایٹماسفیئر میں بہت اچھی بات رہی اور مجھے بہت مزہ آیا, اور انہوں نے بہت اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا, تو میں ان کے لیے شکر گزار ہوں. تو ناظرین پھر اپنی میزبان نرگس میمن کو اجازت دیجیے. دوسرے پروگرام تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.